بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقل کے مفہوم اور اس کی اقسام پر بات کر رہے تھے، اور پچھلی بار ہم نے ایک جو تقسیم ہے اور یہ تفریق ہے، یا انگریزی میں جس کو کہیں گے ڈسٹنکشن ہے، اس پر بات کی تھی۔ اور وہ جو تفریق ہے وہ ہے کسی بھی چیز، کوئی چیز فی ذات ہی، اور پھر اس چیز کا تصور۔ تو ایک ہی چیز کے بارے میں ہمارے کئی تصورات ہو سکتے ہیں۔ تو ما صدق کسی چیز کا ایک ہو سکتا ہے، اور یا کسی لفظ کا ایک ہو سکتا ہے، لیکن اس کے معنی مختلف ہو سکتے ہیں۔ اور اس بارے میں چند چیزیں عرض کی تھی، تو اس کو دہراتے ہیں اور پھر کچھ اس پر سوالات ہیں، اس کو دیکھیں گے۔ تو ایک تو عقل ہے بذات ایک شے کی، اور شے ان معنی میں کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو شے زیادہ تر ہم چیزیں یوز کرتے ہیں قائم بذات چیز کے لیے۔ عقل ان معنوں میں جو ہے قائم بذات نہیں ہے، ایک قوت اور صفت ہے۔ لیکن صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو عقل بطور شے جو ہے، وہ جب ہم عقل کہتے ہیں تو وہ ما صدق، یعنی اس چیز پر کا نام ہے جس کو ایک قوت ہے جو انسان میں، اس کا نام ہے۔ لیکن اس قوت کے بارے میں تصورات لوگوں کے مختلف ہیں، جس طرح کہ مثلاً یعنی ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے چنگیز خان۔ تو یہ نام جو ہے اس آدمی پہ ما صدق ہے، لیکن یہ کہ اس کے تصورات اس کے بارے میں جو ہے لوگوں کے مختلف ہیں، اور ان تصورات کی بنیاد جو ہے ان کا علم بھی ہوتا ہے، اور پھر اس علم کی بنیاد پہ اپنے آدمی کے جو بھی تیقنات ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ جو حکم لگاتے ہیں لوگ، اس سے جو ہے ان تصورات میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ یا مثلا یہ کہ اسلام ایک دین ہے، تو نام جو ہے اس دین پر جو ہے ما صدقات ہے، لیکن یہ کہ اس دین کے بارے میں تصورات لوگوں کے مختلف ہیں۔ کچھ وہ تصورات جو ہے صحیح ہیں، کچھ تصورات غلط ہیں، کچھ تصورات مکمل ہیں، کچھ تصورات نامکمل ہیں۔ یہ مثلا یہ کہ، اور یہ ہر چیز کے بارے میں یہ ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ ایک چیز کے بارے میں ہمارے کئی تصورات ہو سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی چیز جو ہے شے اور لفظ، تو لفظ جو ہے اس کا جو ما صدق ہے وہ تو ایک ہو سکتا ہے، لیکن اس ما صدق کے بارے میں جو تصورات ہیں، اس چیز کے بارے میں جو تصورات ہیں، وہ ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اور ہم نے کہا کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کو ایک طرح کا اختیاری آزادی ہے، کچھ دائروں میں، اور اس آزادی کے نتیجے میں یہ امکان پیدا ہوتا ہے کہ اس آزادی اختیار کے
یہ نہیں کہہ رہے کہ مکمل آزادی ہے، محدود آزادی ہے۔ اور اس آزادی کی بنیاد پر اس کا امکان ہوتا ہے کہ انسان جو ہے خطا کرے، اور اس کا امکان ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز میں درست ہو۔ اب جس چیز کو آزادی نہ ہو اس کے بارے میں مطلب یہ کہ، اور پھر انسان جب کوئی چیز کہتا ہے یا حکم لگاتا ہے تو وہ حکم جو ہے صحیح ہو سکتا ہے یا غلط ہو سکتا ہے، سچ ہو سکتا ہے یا جھوٹ ہو سکتا ہے۔ یہ سب اس سے نکلتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کو اختیار ہے کہ چاہے جانتے بوجھتے ہوئے یا مطلب یہ کہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پر وہ یعنی جو تصور کام کرے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، اور اسی بنیاد پر جو ہے ایک چیز کے بارے میں کئی تصورات جو ہیں قائم کیے جا سکتے ہیں۔ جو اختیار ہے، یہ اختیار ایک اسپیکٹرم پہ ہے، یعنی ایک اس کا یہ اختیار جو ایک اسپیکٹرم پہ ہے، یعنی ایک اردو میں بھی اسپیکٹرم ہی کہیں گے، اسپیکٹرم منظر اس وقت جو ہے اس سے زیادہ یا منظر ہی کہہ لیں، مطلب یہ کہ اختیار جو ہے یہاں کم ہے یہاں زیادہ ہے، اور بیچ میں کم اور زیادہ کے درمیان ہے۔ تو یہ مکمل اختیار نہیں ہے، اور ہر چیز کے بارے میں جو ہے اختیار جو ہے اس کی وسعت ہے وہ کم یا زیادہ ہوتی۔ تو مثلا یہ کہ گو کہ لوگ جو ہے دیوار کے بارے میں مختلف تصورات قائم کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ کیونکہ ان تصورات کے ساتھ عمل جب جاری ہو جاتا ہے، جو مادی چیزیں یا حسی چیزیں یا وہ اور ان کے ساتھ ہمارا عملی تعلق ہے تو وہ ہمارے تصورات کو پرکھتی ہیں۔ کیونکہ اگر میں مطلب یہ ہے کہ میرا دیوار کے بارے میں تصور ہو کہ یہ مطلب یہ ہے کہ شفاف ہے، میں اس سے گزر سکتا ہوں، تو یہ تصور بڑی آسانی سے جو ہے اس کی تصور کی غلطی مجھ پر واضح ہو سکتی ہے کہ اگر میں جو ہوں دیوار سے گزرنے کی کوشش کروں تو وہ دیوار جو ہے مجھے بتائے گی کہ میرا تصور جو ہے غلط ہے، اور اگر جتنی تیزی سے گزرنے کی کوشش کروں تو وہ دیوار جو ہے اتنی تیزی سے مجھے بتائے گی۔ لیکن جو عقل جیسی چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی جو تصورات ہوتے ہیں ان کے بھی عملی نتائج ہوتے ہیں، لیکن یہ عملی نتائج اتنے واضح نہیں ہوتے، اور وہ آہستہ آہستہ آتے ہیں اور فیصلہ کن نہیں ہوتے۔ مطلب آخر کے بارے میں میرے اگر تصورات غلط ہیں تو اس کے باوجود جو ہے میں زندگی جو ہے گزار سکتا ہوں، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ اتنے واضح ہوں کہ میں اس کی ایون جو ہے اس کا ادراک کر سکوں اور اس کو اپنے غلط تصور کے ساتھ جو ہے نتھی کر سکوں۔ اس لیے جو یعنی پرانے گریک اسکیپٹکس تھے، گریک یعنی متشککین جن کو کہتے ہیں، ان کا جو شک تھا وہ دیکھتے تھے کہ کس حد تک جو ہے مکمل شک
کی بنیاد پر زندگی گزاری جا سکتی ہے، اور کس طرح مکمل شک کی بنیاد پر دنیا کی حقیقت کو جو ہے پرکھا جا سکتا لیکن ان کا شک جو تھا وہ عملی تھا، یعنی وہ اپنے شک کو صرف ایک نظری حیثیت نہیں دیتے تھے، جیسے کہ ڈیکارٹ کا شک ہے وہ بالکل نظری ہے، اس کی کوئی عملی حیثیت نہیں، وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے کہ دنیا ہے، لیکن ایک منہاج کے طور پہ میں حقیقت سچائی تک پہنچنے کے لیے میں یہ شک کا جو منہاج ہے یہ اختیار کروں گا، ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھوں گا آ کے میں اس چیز تک پہنچ جاؤں جس پر شک کرنا ناممکن ہو جائے، تو وہ چیز جو ہے حقیقت ہوگی۔ یہ ڈیکارٹ کا تھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ یہ صرف منہاج ہے، اس کا میرے عمل سے کوئی تعلق نہیں، جب میں اپنے شک سے باہر آؤں گا تو پھر اپنی عملی زندگی دوسرے انسانوں کی طرح گزاروں۔ تو اس لیے ڈیکارٹ اس قابل ہوا کہ وہ جو ہے شک کو ایک ایکسٹریم پر لے جائے، ایک انتہا پہ لے جائے، تو اس نے جو ہے کہا کہ میں اس پر بھی شک کر سکتا ہوں کہ دنیا حقیقت میں ہے کہ نہیں، میں اس پہ بھی شک کر سکتا ہوں کہ میرا جسم ہے کہ نہیں۔ اب پرانے جو یونانی متشککین تھے انہوں نے کبھی اس پہ اس طرح شک نہیں کیا تھا کہ دنیا کا خارجی وجود ہے کہ نہیں ہے یا میرا جسم ہے کہ نہیں، کیونکہ ان کا شک عملی شک تھا۔ اور اگر آپ جو ہے دنیا کے خارجی وجود پر شک کریں گے تو آپ کا عمل فوراً آپ کے شک کو جو ہے غلط ثابت کر دے گا، کیونکہ ان کا شک عملی تھا، لیکن کیونکہ ڈیکارٹ کا شک جو ہے نظری تھا، اس لیے اس کی وجہ سے جو ہے وہ شک کو ایک انتہا پہ لے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارے تصورات کا تعلق جو نظری ہمارے تصورات ہیں ان میں ہم انتہا پہ جا سکتے ہیں، اور حقیقت جو ہے یہ فیصلہ نہیں دیتی کہ ہمارے وہ تصورات ٹھیک ہیں کہ نہیں، کیونکہ ان کا وہ عمل سے تعلق نہیں، لیکن جن تصورات کا جو نتیجہ خیزی ہے اس کا عمل سے گہرا تعلق ہے یا فوری تعلق ہے، تو ان تصورات کے بارے میں جو ہے فرق جو ہے کم ہوتے ہیں، اور ہوتے بھی ہیں تو وہ عمل کے ذریعے جو ہے ان کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات جو ہے پچھلی بار اتنا ہم نے کیا تھا، تو اس پہ کچھ سوالات آئے ہیں تو ان کو دیکھتے ہیں۔ ایک ایکچولی لمبا سوال ہے زین صاحب کا، تو اس کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو آج جو ہے اتنا ہی پھر کافی ہو۔ تو ٹھیک ہے، اب اس میں جو ہے سوال ہے زین صاحب کا، فرماتے ہیں کہ تصور اور ماصدق کے درمیان فاصلے، آپ نے کہا کہ تصور اور ماصدق کے درمیان فاصلے کی وجہ سے عقل سے متعلق کئی تصورات ہیں، صرف عقل کے بارے میں نہیں، کسی بھی چیز کے بارے میں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ لفظ جو ہے اس کا تصور ہوتا ہے اور اس کا ایک ماصدق بھی ہوتا ہے، ہر لفظ کا ہو سکتا ہے۔ کئی ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کا ماصدق کوئی نہیں ہوتا، یعنی وہ وہمی چیزوں کے بارے میں جو ہم نے الفاظ ایجاد کیے ہوئے ہیں، یا میتھولوجی میں جو چیزیں ہیں وہ بھی ظاہر الفاظ ہیں، ان کے تصورات بھی ہیں، لیکن ماصدق ان کا کوئی نہیں ہے، جیسے کہ ہم جہاں تک ہم جانتے ہیں۔ تو تصور اور ماصدق کا تعلق لفظ سے ہے، پھر ماصدق جو ہے وہ اس کا تعلق جو ہے، اور تصور کا تعلق چیز سے بھی ہے، شے، جس کا لفظ جو ہے ماصدق جس پر ماصدق لفظ جو ہے صدق آتا ہے، اور تصور جو ہے صدق آتا ہے۔ تو اس میں جیسے کہ اگر مثال دینا چاہیں تو مطلب اردو کا لفظ سونا، یہ لفظ ہے اردو کا، یہ اور ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایک میٹل، قیمتی میٹل ہے، قیمتی دھات ہے، تو سونے کا ایک تصور ہے کہ سونا کیا ہے، اور سونے کا ایک ماصدق ہے، ٹھیک ہے جی۔
اب سونے کا جو مصدق ہے وہ یہ سونا ہے، چاہے وہ سونا بطور عمومی تصور کے یا ایک خاص سونا، پرٹیکولر سونے کی اینٹ اور سمتھنگ. اور اس کے تصور کئی ہو سکتے ہیں. اس کا یعنی عامیانہ تصور ہو سکتا ہے، گھریلو تصور ہو سکتا ہے، شہری تصور ہو سکتا ہے، دیہاتی تصور ہو سکتا ہے، معاشی تصور ہو سکتا ہے، سائنسی تصور ہو سکتا ہے. یعنی کیمسٹری میں سونے کا ایک تصور ہوگا کہ اس کے ایٹامک نمبر کیا ہے، اس کے میں الیکٹران کتنے ہیں، اس میں پروٹون کتنے ہیں، اس کے نیوٹرون اس میں کتنے ہیں. یہ تصور ہے اس کا. عامیانہ تصور اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک قیمتی دھات ہے جس کا رنگ جو ہے یعنی یلو، یعنی پیلا رنگ اس کا ہوتا ہے، یا پیلے سے ملتا جلتا کوئی رنگ ہوتا ہے، اور وہ قیمتی چیز ہے. لیکن عامیانہ تصور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہیں پتہ ہوتا لوگوں کے کہ قیمت کیا ہے، قیمت فی نفس ہی ہے، یا اس کی قیمت اس لیے ہے کہ ہم جو ہے اس کو قیمت دیتے ہیں اور قدر دیتے ہیں. تو ایک عامی یہ سمجھے، ہو سکتا ہے کہ ایک عامی یہ سمجھے کہ سونے کے اندر کوئی چیز ہے جو اس کی قدر متعین کرتی ہے. لیکن یہ کہ معاشیات والا کہے گا اس کی قدر اس لیے ہے کہ اس کی مانگ ہے، تو اس کی قدر جو ہے مانگ میں ہے. کوئی دوسرا یعنی کوئی معاشرت کا ماہر ہوگا، وہ کہے گا اس کی قدر جو ہے اس کے جو روایات ہیں اور جو لوگوں کے رسوم و رواج ہیں ان میں ان کی حیثیت، اور شادی بیاہ میں اور خواتین کے لیے اس کی اہمیت وغیرہ وغیرہ. معاشیات والا کہے گا نہیں، اس کی حیثیت جو ہے ایک ریزرو کے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک ذخیرے کے، ایک احتیاطی کرنسی کے وغیرہ وغیرہ. تو یہ اور تصورات بدلتے رہتے ہیں. یعنی کبھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ سونے کی قدر جو ہے اس کے اندر ہے، یعنی فی نفسی ہی. پھر جو ہے لوگوں نے کہا مطلب اس کے اندر تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بہت سی ایسی چیزیں جو ہے دوسری بھی ہیں ان کی قدر نہیں ہے. تو لوگوں نے اس کے بارے میں یہ کہا اس کی قدر اس لیے ہے کہ اس کی مانگ ہے وغیرہ وغیرہ. اور اس کی اگر مانگ گھٹ جائے تو اور پھر یہ کہ مانگ کس بنیاد پہ، اس بنیاد پہ مانگ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں اس کی قدر ہو، یا لوگ اس کو اس لیے مانگتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی قدر ہے وغیرہ وغیرہ. تو اور جس طرح میں نے کہا کیمسٹری میں جو ہے اس کے الگ، اسی طرح مطلب پانی ہے، اس کے مختلف تصورات ہیں. اس کے مصدق جو ہے وہ ایک چیز ہے جس کو ہم پانی کہتے ہیں، جس کو جو دریاؤں میں ہوتی ہے، جو ہمارے نلکے سے آتی ہے، یہ اس کا مصدق ہے. اور تصورات جو ہیں اس کے مختلف ہو سکتے ہیں. تصورات کسی کا ہو سکتا ہے کہ پانی وہ چیز ہے جو پیاس بجھاتی ہے، سائل. کیمسٹری میں اس کا H2O، ہائیڈروجن کے 2 ایٹم اور آکسیجن کا 1 ایٹم ملے تو یہ یعنی یہ کیمسٹری کا جو ہے تصور ہے پانی کا. فقہ میں اس کی تصور اور ہے، یعنی پانی وہ مائل اور سیال مادہ ہے جو نہ صرف طاہر ہے بلکہ چیزوں کو پاک بھی کرتا ہے. تو بہت سے سیال مادے ہیں وہ طاہر ہو سکتے ہیں لیکن مطہر نہیں ہو سکتے، یعنی پاک نہیں. تو یہ مختلف تصورات ہیں چیزوں کے بارے میں، اور یہ سب تصورات جو ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن یہ صادق ایک ہی چیز پہ آ رہے ہیں. ان میں کچھ فرق ہو سکتا ہے لیکن تصورات غلط بھی ہو سکتے ہیں. ان کوئی یہ سمجھ لے کہ یعنی پانی کے اندر کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ پانی کے اندر کوئی ایسی خاصیت ہے جو پیاس بجھاتی ہے. کوئی دوسرا یہ کہہ سکتا ہے کہ مطلب نہیں، پانی کے اندر تو کوئی خاصیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک خاصیت رکھی ہے، یعنی جو کنٹینجنٹ ہے وغیرہ وغیرہ. تو تصورات جو ضروری نہیں ہے کہ مختلف ہوں تو وہ سب غلط ہوں، لیکن وہ ایک پہلو سے چیز کو دیکھتے ہیں. تو اگر ہم اسی پہلو کو جو ہے مکمل پہلو سمجھیں تو پھر غلطی کے امکان. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تصورات غلط ہیں. تو یہ اسی کی یعنی میں نے ایک وضاحت کر دی.
تو آپ نے فرمایا کہ تصور اور ماصدق کے درمیان فاصلے کی وجہ سے عقل سے متعلق کئی تصورات، اور یہ ایک فاصلہ ایک قسم کی آزادی اور اختیار ہے جو انسان کو دیا گیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس کی وضاحت مثبت منفی دونوں طرح سے درکار، مثلا اس سے کہ آزادی کی بنیاد پر کیسے ایک ہی شے کے بارے میں مختلف تصورات ہوتے ہیں۔ آزادی کے بارے میں کیسے، اب کیسے کا مطلب یہ ہے کہ پہلا سوال یہ کہ آزادی سے مختلف تصورات کیسے نکلتے ہیں، کیسے؟ یہ مطلب یہ کہ اب اس کیسے میں ہو سکتا ہے آپ نے یہ پوچھا ہو کہ کیوں، تو یہ ان کا سوال ہے کہ آزادی اور اختیار کی بنیاد پر کیسے ایک ہی چیز کے بارے میں دو تصورات کی بنیاد ہوتی ہے۔ تو اس کو آسان سمجھنے کا کیسے کا جواب ذرا آسان ہے۔ آزادی کا مطلب یہی ہے کہ مثلا یہ کہ یہ چار راستے ہیں، 1 2 3 4، اور میں یہاں کھڑا ہوں، آزادی کا مطلب یہ ہے کہ میں چاہوں تو اس راستے پہ چلا جاؤں، چاہوں تو اس راستے پہ چلا جاؤں، چاہوں تو اس راستے پہ چلا جاؤں، چاہوں تو اس راستے۔ تو ان معنوں میں لگتا یہ ہے کہ یہ ہماری آزادی ہے۔ اب یہ کہ کس راستے پہ جاؤں اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ میرا مقصد اس وقت کیا ہے۔ صرف واک کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی مطلب یہ کہ چہل قدمی کرنا چاہ رہا ہوں، تو پرابلی غالباً جو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں اس پہ چلوں، اس پہ چلوں، اس پہ چلوں، اس پہ۔ اور یا کسی وقت میں اگر ایبسنٹ مائنڈڈ ہوں، یعنی مطلب یہ کہ اپنے افکار میں گھوما ہوں، تو مطلب یہ کہ میں تیسرا راستہ چلا گیا، تو وہ ایک لحاظ سے آزادی نہیں تھی، وہ ایک آٹومیٹک ہو گیا، مطلب وہ پھر بھی آزادی ہے، لیکن وہ آزادی ان معنوں میں جو حیوانی آزادی ہے، یعنی میں نے کوئی ڈیسائیڈ یا فیصلہ نہیں کیا کہ اس طرح چلوں، اس طرح چلوں۔ تو ان معنوں میں مطلب یہ کہ حیوانوں کے ہاں بھی ایک قسم کی آزادی ہے، لیکن وہ آزادی اس سے کم نظر آتی ہے جو انسانوں کے ہاں۔ اور یعنی اشجار اور یعنی جو پودے وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی ایک طرح کی آزادی ہے، لیکن وہ آزادی جو ہے حیوانی آزادی سے کم ہے۔ اور پھر جو ہے پتھروں کی آزادی جو ہے اس سے بھی کم ہے۔ یہ صرف جو ہمیں نظر آتا ہے، ورنہ تو مطلب یہ کہ حقیقت کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے نطق دیا، ہر قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہر چیز کو نطق دیا، اس کی اپنی مثال تو یعنی ہر چیز کو نطق دیا، ہر چیز کو فہم دیا، ہر چیز کو منطق دی، ہر چیز کو بولی دی۔ تو پتھروں کی بھی ایک بولی ہے، پرندوں کی بھی ایک بولی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ صرف باہر سے دے رہے ہیں، تو آزادی جو تصورات کی جو آزادی ہے وہ بھی انہی معنوں میں ہے کہ 1 2 3 4، تو ان میں سے ایک راستہ میں اختیار کروں۔ اور تصورات پہ آ جائیں تو مطلب یہ کہ اگر میں دیکھنا ایک درخت ہے یہاں، اس کو میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں، تو یہ میرا وینٹیج پوائنٹ ہے، یہاں پہ کھڑے ہو کے اب اس کو جو میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ درخت جو ہے میرے تصورات کا ماصدق ہے، یعنی درخت کا لفظ کا ماصدق جو ہے یہ درخت ہے۔ اور اس درخت کے جب میں تصورات بناؤں گا تو وہ اس پر مبنی ہوگا کہ میں کس نقطہ نظر سے دیکھ رہا ہوں۔ ایک تو یہ فرق اس وجہ سے ہوتا ہے، اور نقطہ نظر کو اسی طرح سمجھ لیں کہ نقطہ نظر کی حیثیت یہی ہے کہ آپ ایک پہلے سڑک پہ جانا چاہ رہے ہیں، یا دوسری پہ، یا تیسری پہ، یا چوتھی پہ، تو آپ کے نقطہ نظر کو درخت متعین کر رہا ہے، لیکن مکمل طور پہ متعین نہیں کر رہا۔ تو یہ وہ آپ کی آزادی ہے، اور وہ یہ مکمل طور پہ متعین اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ کی اختیار ہے، اور وہ اختیار پیدا ہوتا ہے اس وجہ سے کہ
آپ کے پاس جو ہے وہ اختیار اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے راستے ہیں جن میں 1 2 3 4 ان میں سے کسی راستے پہ آپ کو جانے کا جو ہے ان قوتوں کی وجہ سے جو آپ کے یہاں ہیں، اور لوگوں نے اس قوت کو جو ہے فہم اور عقل اور سے منسلک کیے ہے، اور تو وہ اختیار جو ہے انسان کو جو اختیار حیوانوں سے ممیز کرتا ہے، تو اسی بنیاد پہ جو ہے وہ نقطہ نظر جو ہے وہ اس کو اسی طرح سمجھنے کہ ایک آدمی نے ایک نقطہ نظر اختیار کیا تو وہ نقطہ نظر ایسا ہی ہے جیسے اس نے ایک سڑک پہ گیا یا دوسری سڑک پہ گیا یا تیسری یا چوتھی سڑک، اور وہ نقطہ نظر اس لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، یعنی ایک بایولوجسٹ کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں یا بوٹنسٹ کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں، ایک عام آدمی کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں، یا ایک آدمی جو اس درخت کی کو بطور اثاثہ سمجھ رہا ہے، اس کی لکڑیوں میں اس کا، یا یہ کہ وہ درخت کو اس وجہ سے دیکھ رہا ہے کہ اس کا نفع جو ہے کیا خلق خدا کے لیے وہ سایہ دیتا ہے، اور وہ جو ماحول ہے اس کے لیے جو ہے سود مند ہے، یا آپ اس کو جمالیاتی نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ نقطہ نظر جو ہے اس بات کو متعین کرے گا کہ آپ کا تصور اس درخت کا کیا ہوگا۔ حالانکہ مطلب یہ کہ کا تصور جو ہے آپ کا کیا ہوگا۔ تو مختلف جو نقطہ نگاہ ہیں اس کی بنیاد پہ جو ہے مختلف تصورات انسان جو ہے بنا سکتا ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے انسان کا ایک اختیار ہے، کیونکہ اگر وہ اختیار نہ ہوتا تو جیسے حیوان ہے ان کو بھی اختیار ہے، اب یہ ہمیں نہیں پتہ کتنا اختیار ہے، لیکن یہ لگتا ہے کہ حیوانوں کے ذہن میں جو تصورات ہیں وہ مرتسم ہوتے ہیں، اور وہ تصورات ایک سے زیادہ اس لیے نہیں ہوتے کہ جو ما صدق ہوتا ہے ان کو زیادہ تر متعین کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کو اس طرح دیکھیں، یہ چیز ہے ما صدق، اور یہ انسان ہے جو تصورات جو ہے پیدا کر رہا ہے۔ تو جو تصورات پیدا ہوتے ہیں وہ تعامل کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اس کے اور اس کے۔ اب جو تعامل ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ تعامل جو ہے صرف ڈائیڈک یعنی دو چیزوں کے درمیان تعامل نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کا جو سیاق اور سباق ہے وہ اس کا اپنا تعلق جو ہے پوری کائنات سے ہے، اور اس درخت کا بھی تعلق پوری کائنات سے ہے، تو اس پہ روشنی بھی پڑ رہی ہے تو اس کا تعلق سورج سے بھی ہے، اور پھر جو ہے اس کا تعلق زمین سے ہے جس پہ، اور اس کے ذریعے جو ہے دوسری چیزوں سے ہے، پھر دوسرے انسانوں سے بھی اس کا تعلق ہے۔ تو دو چیزوں کے تعلق بھی ایک ایبسٹریکشن ہے، یعنی ایک تجرید ہے، لیکن یہ کسی سمجھنے کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تصورات بنتے ہیں وہ ان دو چیزوں کے تعامل سے، اب جتنی اختیار جو ہے اس کو ہوگا اور اس کو ہوگا، اسی لحاظ سے یہ تعامل جو ہے اس کے نتیجے میں جو نتیجہ نکلے گا وہ مختلف نتیجے نکل سکتے ہیں جتنی بار تعامل ہوگا۔ جیسے اب میرا جو ہے یہ احمد ہے اور یہ ظاہر ہے، یہ انسان ہے دونوں، تو ان کے درمیان جو تعامل ہے، کیونکہ ان کے پاس بھی کچھ اختیار ہے اور ان کے پاس بھی کچھ اختیار ہے، تو ان کے درمیان تعامل کے جو نتیجے نکلیں گے وہ ہر بار مختلف نکلیں گے۔ لیکن اب اس احمد کی جگہ جو ہے درخت رکھ دیں تو اب یہاں جو اختیار جو ہے کافی کم ہو گیا، تو تعامل پھر بھی ہے، لیکن تعامل میں جو حاوی پہلو ہے وہ ظاہر کا ہے۔ تو ظاہر کا مقصد اس وقت کیا ہے درخت کے ساتھ تعامل کا، اس کا موڈ کیا ہے، اس کی سوچ اس وقت کیا ہے، وہ کتنا اٹینٹیو ہے، اس بنیاد پہ جو ہے اس درخت کا اس کا تصور بنے گا۔
تو اب جب مجرد چیزوں پہ چلے، یہ تو درخت ہے، تو اس بارے میں یعنی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے کہ کتنا جو ہے ظاہر جو ہے اس کے بارے میں اپنا اختیار استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ بہرحال جو ہے وہ درخت ہے اور وہ ایک مادی حقیقت کے طور پر قائم ہے، اور اگر آپ غلط تصورات کا کام کریں گے تو اس کے نتیجے میں جو ہے آپ کو جو ہے منفی نتائج بھی بھگتنا پڑ سکتے ہیں، اگر آپ اس کے ساتھ تعامل جو ہے وہ ایک عملی صورت جو ہے اختیار کرے گا۔ تو جناب والا، عقل جو ہے ایک مجرد چیز ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے پھر جو تعامل ہے اور اس کے جو نتیجہ ہے وہ اور زیادہ جو ہے اس کے نتائج جو ہے مختلف ہو سکتے ہیں، مختلف پہلوؤں سے جو آدمی اس کو دیکھے گا۔ تو یہ ایک اب مجھے یہ نہیں پتا کہ کتنا اس کو وضاحت ہوئی، تو آپ کا سوال تھا کہ آزادی اختیار جو انسان کے ایک سوال اس کے بعد مسئلہ آزادی میں کیسے ایک ہی شے کے بارے میں مختلف تصورات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس طرح پیدا ہوتے ہیں کہ مطلب یہ کہ جس چیز کو آزادی ہوتی ہے وہ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو اس کا عمل ہوتا ہے وہ پہلے سے متعین پوری طرح متعین نہیں ہوتا، پہلے سے پوری طرح متعین نہیں ہوتا، تو یہ متعین ہوتا کہ اسی سڑک پہ جائے گا، بلکہ ہمیشہ 2 3 4 آپشن ہوتے ہیں، اور مختلف وجوہات کی بنیاد پر، اور اس میں مقاصد ایک چیز ہیں، آدمی 1 2 3 4 کوئی، اور اس وجہ سے لوگوں کے درمیان جو ہے تصورات، اور یعنی اس کی اگر آپ عملی صورت دیکھیں تو اس کا تعلق جو ہے انسانی تجربے سے ہے، اس کی تعلیم سے ہے، اس کے تہذیب سے ہے، اس کے جو لوگوں سے سنتا ہے اس سے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیں اب آپ اگر پوری طرح واضح نہیں ہوئے تو پھر اس کو لیں گے انشاءاللہ۔ اب دوسرا اس کا یہ مثبت حوالے سے یہ ہے کہ آزادی کی بنیاد پر کیسے ایک شے مختلف تصورات، منفی حوالے سے تو کسی شے بارے میں ہمیشہ ایک ہی تصور ہوتا ہے، اور کیسے اگر آزادی نہ ہوتی تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ آزادی نہ ہوتی تو ایک ہی تصور ہوتا یا نہیں، یا اس کو آپ تصور کہیں گے بھی یا نہیں، یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے یہ ایک بورڈ ہے، اس کو بورڈ کو لے لیں تو ہم کہیں گے کہ اس بورڈ کو یعنی تختہ سیاہ یا آج کل تختہ سفید ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو اختیار نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر میں اس پہ لکھ رہا ہوں تو مجھے اختیار ہے کہ میں اس پہ یعنی اردو میں لکھوں یا انگریزی میں لکھوں، اگر مجھے انگریزی میں لکھنا آتا ہے، یا ہندی میں لکھوں یا فارسی میں لکھوں یا عربی میں لکھوں۔ اب ان معنوں میں بورڈ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ بورڈ کا اپنا کوئی تصور نہیں ہے، نہ اس کا میرے بارے میں کوئی تصور ہے، ہاں اس میں اپنی اس کی جو ذات ہے اور اس کی جو حقیقت ہے وہ ایک امکانات اور جو تحدیدات ہیں اس کو متعین کرتی ہے، اور وہ تحدیدات اور امکانات ہیں کہ اس میں آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ جس طرح اس کی نوعیت ہوگی تو اس لحاظ سے آپ کو چاک چاہیے ہوگا، یا آپ کو جو ہے بورڈ مارکر چاہیے ہوگا، وغیرہ وغیرہ، ورنہ اس سے لکھا نہیں جا سکتا۔ تو ایک لحاظ سے آپ کہیں کہ اس کو اختیار نہیں ہے، اور ایک لحاظ سے کہیں کہ اس کی حقیقت کی طرف سے اس کو کچھ منفی اختیارات ہیں اور کچھ مثبت اختیارات ہیں۔ منفی اختیارات یہ ہیں کہ اس میں کیا چیز ہو سکتی ہے اور کیا نہیں ہو سکتی، لیکن یہ جو ہے پھر استعارتاً ہی ہے، استعارتاً ہی ہے۔ اب اس سوال کا جو یعنی اور یعنی عملی اگر مطلب حیوانات کو دیکھیں تو اس بارے میں بڑی بحث ہے کہ حیوانات کے پاس تصورات ہوتے ہیں کہ نہیں، اور تو میرے خیال میں ان کے پاس تصورات ہوتے ہیں، اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جو تصورات ایک سے زیادہ ہوتے ہیں ان کے اپنی وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ جن چیزوں سے وہ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور کیونکہ ان کو حرکت کا کسی نہ کسی لحاظ سے اختیار ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ ایک
امکان اس میں ہوتا ہے کہ اس حرکت کی وجہ سے اور پھر دوسری چیزوں کے تعامل کی وجہ سے ایک سے زیادہ تصورات پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ایک سے زیادہ تصورات جو ہیں یعنی حیوانات جو ہیں ہمارا جہاں تک فہم ہے شعوری طور پہ نہیں، تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حیوانات کو حقیقی اختیار نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کو کچھ آزادی ہے، لیکن وہ ایک ایسی آزادی ہے جو اختیار کی سطح پہ نہیں پہنچتی۔ وہ آزادی ان معنوں میں ہے کیونکہ حرکت ہے، لیکن کیونکہ وہ حرکت خود شعوری نہیں ہے اور لگتا نہیں ہے کہ وہ خود شعوری ہے، زیادہ تر جبلتوں پہ مشتمل ہے اور ایک لحاظ سے جو ہے اپنے ماحول کے ساتھ تعامل کرتی ہے اور انٹریکشن کی بنیاد پہ جو ہے یا رد عمل کی بنیاد پہ جو ہے اپنے حرکت کو جو ہے تبدیل کرتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس لحاظ سے وہ اتنی اختیاری نہیں ہے۔ تو آپ کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر آزادی نہ ہوتی تو کسی شے کے بارے میں ہمیشہ ایک تصور ہوتا، تو مطلب یہ کہ اگر بالکل مکمل آزادی نہ ہو تو کوئی تصور ہی نہیں ہوگا، لیکن جیسے بورڈ کے بارے میں کہیں تو اس کو آزادی نہیں ہے تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن اگر مطلب یہ کہ ہم استعارتاً کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تختہ سفید یا سیاہ کی جو حقیقت ہے وہ متعین کرے گی کہ اس میں کیا جو ہے ممکن ہے اور کیا ممکن نہیں ہے۔ تو ان معنوں میں ہمارا بورڈ کا تصور سوچ سکتا ہے، لیکن بورڈ کا اپنے بارے میں، لیکن حیوانوں پہ جب ہم آتے ہیں تو ایک لحاظ سے آزادی ہے، تو ان کے تصورات بھی ہوتے ہیں اور تصورات مختلف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ آزادی جو اختیاری نہیں ہے اور وہ تصورات اختیاری نہیں ہیں، اور وہ تصورات خود بخود پیدا ہوتے ہیں جبلتوں کی بنیاد پہ، ان کی حرکت کے اختلاف اور اس ماحول جس سے وہ تعامل کر رہے ہیں اس کے اختلاف کی وجہ سے۔ تو یہ جو ہمارے فہم میں آتا ہے، تو اس کا اب ہماری عقل پہ جو بحث ہے اس پہ کتنا فرق پڑے گا یا کتنا اس کا اثر پڑے گا، اس کو انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے، اگلی بار جو ہے انشاءاللہ بحث کو آگے پہنچائیں گے، جو عقل کی دو تقسیمیں کریں گے، انسٹرومنٹل اور سبسٹینشل، جو اہم ترین تقاسیم ہیں۔ شکریہ۔